زندگی میں ایک وقت آتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو باہر سے چھوٹا لگتا ہے لیکن اندر سے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہ لمحہ ہے جب تم بچے سے بڑے ہو جاتے ہو، جب تمہیں ایک سچ سمجھ آتا ہے، ایک ایسا سچ جو آرام دہ نہیں ہوتا۔ وہ سچ یہ ہے کہ صرف اس لیے کچھ کرنا کہ تمہارا دل کر رہا ہے، یہ کوئی مضبوط وجہ نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی۔ شروع میں یہ بات عجیب لگتی ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ ایک اور بات سنی ہوتی ہے، جو دل کہے وہی کرو، اپنے دل کی سنو، جو اچھا لگے وہی صحیح ہے۔ یہ سب سننے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت نرم، بہت آزاد، لیکن یہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ اگر تم صرف اپنے دل کے مطابق جیو گے تو تم اپنی زندگی کبھی بھی ایک سیدھی لائن میں نہیں جی پاؤ گے، کیونکہ دل ہر وقت بدلتا ہے۔ آج تمہیں کچھ اچھا لگتا ہے، کل وہی چیز بوجھ لگتی ہے۔ ایک دن تم موٹیویٹ ہوتے ہو، دوسرے دن تم بالکل خالی ہو۔ ایک لمحے میں تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اور اگلے لمحے تم سب کچھ چھوڑ دینا چاہتے ہو۔ تو اگر تمہاری زندگی صرف ان بدلتے ہوئے احساسات پر کھڑی ہے تو تمہاری زندگی بھی ہر روز بدلتی رہے گی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو پہلی بار اپنی زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے کہ وہ پانی میں ایک پتے کی طرح تھا جو خود فیصلہ نہیں کرتا، بس بہتا جاتا ہے۔ اور یہی بچپن ہوتا ہے۔ بچپن صرف عمر کا نام نہیں ہے، بچپن ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک طریقہ ہے جینے کا، جہاں تم ہر چیز فیلنگز کے مطابق کرتے ہو۔ دل کیا چاہتا ہے وہی کرو، کیا آسان لگ رہا ہے وہی کرو، کیا مزہ دے رہا ہے وہی کرو۔ اور اگر کچھ مشکل ہے، تکلیف دہ ہے، انکمفرٹیبل ہے تو اسے چھوڑ دو، اس سے بھاگ جاؤ۔ یہی بچپن ہے۔ اور مسئلہ یہ نہیں کہ بچپن غلط ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم اسی جگہ پر رک جاؤ تو تم بڑے ہو کر بھی اندر سے بچے ہی رہو گے۔ ذرا غور کرو کتنے لوگ ہیں جو عمر میں بڑے ہیں لیکن اندر سے ابھی بھی وہی ہیں، جو دل کرے وہی کرتے ہیں، جو مشکل ہو، تکلیف دہ ہو اس سے بھاگ جاتے ہیں، جو انکمفرٹیبل ہو اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ بڑے تو ہو گئے لیکن بالغ نہیں ہوئے، ایڈلٹ نہیں ہوئے۔ اور یہی فرق ہے بڑا ہونے میں اور ایڈلٹ ہونے میں۔ بالغ ہونا ایک فیصلہ ہے۔ ایک دن تم بیٹھتے ہو اور تم اپنے آپ سے کہتے ہو، میں ہر وہ چیز نہیں کروں گا جو مجھے محسوس ہو رہی ہے، میں ہر احساس کے ساتھ نہیں بہوں گا، میں چنوں گا۔ اور یہی لمحہ تمہاری اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تم خود کو کنٹرول نہیں کر رہے تھے، تمہارے احساس تمہیں چلا رہے تھے، احساسات کے ذریعے، خواہشات کے ذریعے، آرام کے ذریعے۔ لیکن اب تم کنٹرول لے رہے ہو، تم ڈیسائیڈ کرو گے کہ تم کیا کرو گے، چاہے تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا جسم ہمیشہ تمہیں آسان راستہ دکھائے گا، ہمیشہ۔ وہ کہے گا آرام کرو، بعد میں کر لینا، اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ آواز بہت کنونسنگ ہوتی ہے، بہت نرم، بہت لاجیکل لگتی ہے، لیکن یہ تمہیں وہ نہیں بننے دیتی جو تم بن سکتے ہو۔ یہ تمہیں چھوٹا رکھتی ہے، کمفرٹیبل لیکن کمزور۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیا تم کمفرٹ چاہتے ہو یا گروتھ، کیا تم آسانی چاہتے ہو یا بہتری۔
کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہمیشہ نہیں ملتے، اور یہی سچ انسان کو بڑا بناتا ہے۔ اب ذرا اپنے آپ سے پوچھو، تم اپنی زندگی میں کتنے فیصلے صرف اس لیے کرتے ہو کیونکہ تمہارا دل کر رہا ہوتا ہے، اور کتنے فیصلے تم اس لیے کرتے ہو کیونکہ وہ صحیح ہے؟ یہ فرق چھوٹا نہیں ہے، یہی فرق تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جس کے پار اصل ایڈلٹہڈ شروع ہوتی ہے۔ دل کی سنو، وہ جو چاہے وہ کرو، یہ باتیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ باتیں ادھوری ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم چیز کو نظر انداز کرتی ہیں، اور وہ ہے فیلنگز کی حقیقت۔ ذرا اپنے دن کو دیکھو، ایک ہی دن میں تم کتنی بار بدلتے ہو۔ صبح تم موٹیویٹ ہوتے ہو، دوپہر میں تم تھک جاتے ہو، شام کو تم بورڈ ہو جاتے ہو، اور رات کو تم ایموشنلی سینسیٹیو ہو جاتے ہو۔ یہ سب ایک ہی دن میں ہوتا ہے۔ اب سوچو، اگر تم ہر اس حالت کے مطابق اپنے فیصلے کرنے لگو تو تمہاری زندگی کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ کبھی تم آگے بڑھو گے، کبھی رک جاؤ گے، کبھی پیچھے ہٹ جاؤ گے، کبھی کچھ شروع کرو گے اور ادھورا چھوڑ دو گے، کیونکہ تمہارے فیصلے مستقل نہیں ہوں گے، کیونکہ تمہاری بنیاد ہی مستقل نہیں ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی بنیاد ایک ایسی چیز پر رکھ دی ہے جو خود مستحکم نہیں ہے، فیلنگز پر۔ فیلنگز آتی ہیں اور جاتی ہیں، وہ بدلتی ہیں بغیر تمہاری اجازت کے، وہ ریئیکٹ کرتی ہیں حالات کے مطابق، اور تم ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو۔ ذرا ایک سادہ سی مثال دیکھو، تم نے رات کو فیصلہ کیا کہ تم کل صبح جلدی اٹھو گے، تم موٹیویٹڈ ہو، تمہیں لگتا ہے میں بدل جاؤں گا، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو تمہارا احساس بدل چکا ہوتا ہے۔ اب تمہیں نیند اچھی لگ رہی ہے، اور تمہیں بستر چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ آج نہیں، کل سے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تمہارے اندر دو چیزیں لڑ رہی ہوتی ہیں، ایک تمہارا پچھلا فیصلہ، اور دوسرا تمہارا موجودہ احساس۔ اور زیادہ تر لوگ احساس کو چنتے ہیں، فیلنگ کو چنتے ہیں، کیونکہ وہ آسان ہے، کیونکہ وہ کمفرٹیبل ہے، لیکن یہی چوائس تمہیں کمزور بناتی ہے، کیونکہ تم نے ایک بار پھر اپنی فیلنگ کو اپنے فیصلے پر ترجیح دی، اوپر رکھا۔ اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ تم پڑھنا چاہتے ہو لیکن دل نہیں کرتا، تم کام کرنا چاہتے ہو لیکن موڈ نہیں ہوتا، تم کسی سے اچھا بیہیو کرنا چاہتے ہو لیکن غصہ آ جاتا ہے، اور ہر بار تم اپنے احساس کے مطابق چلتے ہو تو تم اپنی طاقت کھو دیتے ہو، کیونکہ تم کنٹرول میں نہیں ہو، تم کنٹرولڈ ہو۔ یہی اصل حقیقت ہے، اور جب تک تم یہ نہیں سمجھو گے تم کبھی بھی خود کو نہیں بدل پاؤ گے۔ اب ایک اور گہری بات سمجھو، احساسات یعنی فیلنگز ہمیشہ غلط نہیں ہوتے، لیکن وہ ہمیشہ صحیح بھی نہیں ہوتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ سن کر کہتے ہیں تو کیا ہمیں اپنے دل کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے؟ نہیں، دل کو نظر انداز نہیں کرنا، لیکن اس پر اندھا بھروسہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ دل حالات کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے، وہ ہمیشہ لانگ ٹرم نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ آسان راستہ چنتا ہے، اور اگر تم نے اسے اپنی زندگی کا ڈرائیور بنا دیا تو تم ہمیشہ کم وقت کے کمفرٹ کے پیچھے بھاگتے رہو گے اور لمبے وقت کی گروتھ کو چھوڑ دو گے، کبھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں کنسسٹنٹ نہیں ہوتے، مستقل مزاج نہیں ہوتے۔ وہ شروع کرتے ہیں لیکن کوئی بھی کام ختم نہیں کر پاتے، وہ چاہتے ہیں لیکن کرتے نہیں، کیونکہ وہ فیلنگز کے غلام ہیں، اور غلامی ہمیشہ کمزوری لاتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔
خواہشات کی ہو، احساسات کی ہو یا کمفرٹ کی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تم واقعی آزاد ہو یا تم بس اپنے فیلنگز کے غلام ہو؟ یہ سوال تمہیں انکمفرٹیبل کرے گا، لیکن یہی سوال تمہیں سچ کے قریب لے جائے گا۔ اب ہم ایک بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ فیلنگز جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، یہ آتی کہاں سے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ سچ ہوتی ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہیں، یا یہ صرف ایک ریئیکشن ہوتی ہیں؟ ذرا غور کرو، تمہارا جسم وہ کس لیے بنا ہے؟ تمہارا جسم تمہیں ایک مقصد کے لیے ملا ہے، اور وہ مقصد ہے زندہ رہنا، بس۔ تمہارا جسم تمہیں کامیاب بنانے کے لیے نہیں بنا، وہ تمہیں مضبوط کردار دینے کے لیے نہیں بنا، وہ تمہیں بہتر انسان بنانے کے لیے نہیں بنا۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سروائیو کرو، کسی طرح زندہ رہو۔ اور سروائیول کا مطلب کیا ہے؟ آرام، پروٹیکشن اور لذت۔ یہ تین چیزیں تمہارے جسم کی پرائیورٹی ہیں۔ وہ ہمیشہ تمہیں دھکیلتا ہے اس طرف جہاں تمہیں آسانی ملے، جہاں تمہیں خطرہ نہ ہو، جہاں تمہیں اچھا محسوس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم کچھ مشکل کرنے لگتے ہو، تمہارے اندر ریزسٹنس آتا ہے، ایک رکاوٹ آتی ہے۔ تم اس کام کی طرف بڑھنا چاہتے ہو، لیکن کیونکہ وہ مشکل ہوتا ہے، تمہارا دل نہیں کرتا۔ تم ایکسرسائز کرنا چاہتے ہو، لیکن جسم تھکا ہوا لگتا ہے۔ تم کسی مشکل کام کو شروع کرنا چاہتے ہو، لیکن تم ٹالتے رہتے ہو۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ تمہارا جسم تمہیں روک رہا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ مشکل ہے، یہ انکمفرٹیبل ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اور تم اس کی بات مان لیتے ہو کیونکہ وہ آواز بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ تم نہیں ہو، یہ تمہارا جسم ہے جو تمہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ تمہیں سروائیول کی طرف لے جا رہا ہے، گروتھ کی طرف نہیں۔ یہ بہت اہم فرق ہے، کیونکہ اگر تم نے یہ نہیں سمجھا تو تم ہمیشہ کنفیوز رہو گے۔ تم سوچو گے میں کمزور ہوں، میں لیزی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک سسٹم کام کر رہا ہے جو تمہیں آسان راستہ دکھا رہا ہے۔ اب ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ فرض کرو تم ایک جنگل میں ہو اور تمہیں اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ تمہارا جسم فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، دل تیز دھڑکتا ہے، سانس بڑھ جاتی ہے، تم الرٹ ہو جاتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا جسم تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ یہ سروائیول ہے۔ اب یہی سسٹم آج بھی تمہارے اندر ہے، لیکن اب تم جنگل میں نہیں ہو، تم ایک سیف انوائرمنٹ میں ہو، لیکن تمہارا جسم اب بھی وہی ریئیکٹ کر رہا ہے۔ وہ ہر ڈسکمفرٹ کو خطرہ سمجھتا ہے۔ پڑھائی مشکل لگتی ہے، خطرہ۔ ایکسرسائز مشکل لگتی ہے، خطرہ۔ باتیں کرنا مشکل لگتی ہیں، خطرہ۔ اور وہ تمہیں کہتا ہے بچو، اوائڈ کرو، آرام کرو، اور تم اس کے پیچھے چل پڑتے ہو۔ یہی وہ جال ہے کہ تمہارا جسم تمہیں وہ نہیں کرنے دیتا جو تمہیں آگے لے جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کمفرٹ سے باہر آنا پڑتا ہے، اور کمفرٹ تمہارے جسم کی پہلی پرائیورٹی ہے۔ اب یہاں ایک اور گہری بات سمجھو۔ تمہارے اندر صرف جسم نہیں ہے، تمہارے اندر ایک اور حصہ بھی ہے جو سوال کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو مستقبل دیکھتا ہے، لیکن وہ حصہ خاموش ہوتا ہے، وہ زور سے نہیں بولتا، جبکہ تمہارے احساسات، تمہاری فیلنگز بہت زور سے بولتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس سمجھ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری سمجھ تمہاری فیلنگز کے شور میں دب جاتی ہے، اور تم وہی سنتے ہو جو زور سے بول رہا ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو صحیح ہوتا ہے۔ یہی وہ جنگ ہے، وہ کانفلکٹ ہے جو ہر انسان کے اندر چل رہا ہے۔ ایک طرف تمہارا جسم جو آرام چاہتا ہے،
اور دوسری طرف تمہاری عقل جو ترقی چاہتی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ تم کس کو سنو گے، جسم کو یا عقل کو؟ یہی فیصلہ تمہاری زندگی کا رخ طے کرے گا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کرو، ایک ایسی زندگی جہاں تم ہر فیصلہ صرف اپنی فیلنگز کے مطابق کرتے ہو۔ جو دل کرے وہی کرو، جو اچھا لگے وہی چنو، اور جو مشکل لگے اس سے دور ہو جاؤ۔ شروع میں یہ زندگی بہت اچھی لگے گی، بہت ہلکی، بہت آزاد، کوئی دباؤ نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں۔ تم وہی کرو گے جو تمہیں اس لمحے میں خوش کرے، اور ہر بار تمہیں ایک چھوٹا سا پلیجر ملے گا، ایک چھوٹا سا سکون۔ لیکن یہ صرف شروع ہے، وقت کے ساتھ چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ تم وہ کام چھوڑنے لگتے ہو جو تمہیں گرو کر سکتے تھے، کیونکہ وہ مشکل ہیں۔ تم کنسسٹنسی کھو دیتے ہو، کیونکہ تم ہر دن ایک جیسا فیل نہیں کرتے۔ تم اپنے گولز چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ وہ وقت لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ تمہاری زندگی ڈائریکشن کھو دیتی ہے۔ تم کچھ شروع کرتے ہو لیکن مکمل نہیں کرتے، تم چاہتے ہو لیکن کرتے نہیں، تم سوچتے ہو لیکن بدلتے نہیں، اور سب سے خطرناک چیز، تم خود سے ناراض ہونے لگتے ہو۔ تمہیں اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو تم بن سکتے تھے، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے کہ مسئلہ کہاں ہے، کیونکہ تم خود کو یہی کہتے ہو، میں تو وہی کر رہا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے، میں تو اپنے دل کی سن رہا ہوں۔ لیکن تم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو، کیونکہ تم شارٹ ٹرم کمفرٹ کو چن رہے ہوتے ہو اور لانگ ٹرم نقصان کو اگنور کر رہے ہوتے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک بچہ صرف میٹھا کھا رہا ہے اور وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہ کھائے، کیونکہ وہ اسے اچھا لگتا ہے، اور وہ سب کچھ نظر انداز کرے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ شروع میں وہ خوش ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ وہ کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح جب تم اپنی زندگی میں صرف وہی کرتے ہو جو اچھا لگتا ہے، تو تم آہستہ آہستہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہو۔ تمہارے اندر ڈسپلن نہیں رہتا، تمہارے اندر کنسسٹنسی نہیں رہتی، تمہارے اندر سیلف کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تم زندگی کے مشکل لمحات میں کھڑے نہیں رہ پاتے۔ تم ٹوٹ جاتے ہو، تم بھاگ جاتے ہو، کیونکہ تم نے کبھی اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہی نہیں۔ یہی وہ انجام ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ صرف شروع کا کمفرٹ دیکھتے ہیں، آخر کی ڈیمیج نہیں۔ اب ذرا ایک اور زاویے سے دیکھو، اگر تم ہر بار اپنی فیلنگز کے ساتھ بہتے ہو تو تم اپنی آئیڈینٹی بھی کھو دیتے ہو، کیونکہ تم کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارا موڈ بدلتا ہے، تم پورے کے پورے بدل جاتے ہو، تمہاری فیلنگز بدلتی ہے اور تمہارا بیہیویئر بدل جاتا ہے۔ تو پھر تم کون ہو؟ کیا تم واقعی کوئی مضبوط انسان ہو، یا تم صرف اپنی احساس کا ایک مجموعہ ہو، اپنی فیلنگز کا ایک گروپ ہو، ایک ایسا انسان جو ہر لمحے بدلتا رہے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے اور یہ تمہیں انکمفرٹیبل کرے گا، لیکن یہی سچ ہے، کیونکہ اگر تم اپنی زندگی فیلنگز پر بناؤ گے تو تمہاری کوئی اسٹیبل آئیڈینٹی نہیں ہوگی، اور بغیر آئیڈینٹی کے کوئی مضبوط زندگی نہیں بنتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، لاسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی خود کو ڈیفائن نہیں کیا، انہوں نے کبھی اپنی ویلیوز نہیں چنی، انہوں نے بس ہر احساس کے ساتھ بہنا سیکھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ اب سوال یہ ہے، کیا تم بھی اسی راستے پر ہو؟ کیا تم بھی ہر بار وہی کرتے ہو جو تمہیں آسان لگتا ہے؟ کیا تم بھی مشکل چیزوں سے بھاگتے ہو؟ اگر ہاں تو یہ وقت ہے رکنے کا، سوچنے کا اور ڈائریکشن بدلنے کا، کیونکہ اگر تم نے ابھی نہیں بدلا تو وقت کے ساتھ یہ پیٹرن اور مضبوط ہو جائے گا، اور پھر اسے توڑنا اور مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل۔ اب تک ہم نے ایک چیز کو بہت صاف طور سے دیکھ لیا ہے
کہ تمہارا جسم تمہیں آرام کی طرف لے جاتا ہے، آسانی کی طرف، پلیجر کی طرف، اور تمہارے احساسات اسی جسم کی آواز ہوتے ہیں۔ وہ تمہیں دھکیلتے ہیں اس طرف جہاں تمہیں فوراً اچھا لگے، لیکن تم صرف جسم نہیں ہو، تمہارے اندر ایک اور حصہ بھی ہے، ایک خاموش حصہ جو شور نہیں کرتا، جو زور سے نہیں بولتا، لیکن وہ سچ بولتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ جب تم کچھ غلط کرنے لگتے ہو تو تمہارے اندر ایک ہلکی سی آواز آتی ہے، ایک احساس جو کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ یا جب تم کچھ صحیح کرتے ہو تو اندر ایک خاموش سا سکون آتا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں، بس ایک سادہ سا احساس کہ یہ ٹھیک تھا۔ یہی وہ حصہ ہے، یہی وہ تمہاری اصل طاقت ہے، یہ تمہاری عقل ہے، تمہاری شعور ہے، تمہاری وہ صلاحیت جو تمہیں یہ دیکھنے دیتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ وہ حصہ ہے جو صرف پریزنٹ کو نہیں دیکھتا بلکہ فیوچر کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو آگے کیا ہوگا، یہ مجھے کہاں لے جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ آواز بہت خاموش ہے، بہت ہلکی، اور تمہاری فیلنگز بہت لاؤڈ ہیں۔ وہ چیختے ہیں، وہ زور دیتے ہیں، وہ تمہیں کھینچتے ہیں۔ تو اکثر تم کیا کرتے ہو؟ تم وہی سنتے ہو جو زیادہ زور سے بول رہا ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو صحیح ہوتا ہے۔ یہی اصل کانفلکٹ ہے۔ تمہارے اندر دو دنیا ہیں، ایک جسم کی اور ایک شعور کی۔ ایک کہتی ہے آرام کرو اور دوسری کہتی ہے اٹھو، بہتر بنو۔ ایک کہتی ہے آسانی چنو اور دوسری کہتی ہے مشکل راستہ چنو کیونکہ وہ صحیح ہے، اور تم درمیان میں کھڑے ہو، ہر دن ہر لمحہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ تم کس کو سنو گے۔ یہی زندگی ہے۔ یہ کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں جو تم ہر دن لیتے ہو۔ صبح اٹھنا ہے یا سونا ہے، کام کرنا ہے یا ٹالنا ہے، غصے میں ریئیکٹ کرنا ہے یا خود کو روکنا ہے، سچ بولنا ہے یا آسان راستہ چننا ہے۔ یہ سب چھوٹے فیصلے ہیں، لیکن یہی تمہاری زندگی بناتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو ہار جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی اس خاموش آواز کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ اسے دباتے ہیں، وہ اسے سنتے نہیں، کیونکہ وہ آسان راستہ چاہتے ہیں۔ لیکن ہر بار جب تم اس خاموش آواز کو اگنور کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا کھو دیتے ہو۔ تمہاری سیلف ریسپیکٹ کم ہوتی ہے، تمہارا ٹرسٹ اپنے اوپر کم ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ تم وہ انسان نہیں رہتے جو تم بن سکتے تھے۔ لیکن اگر تم نے اس آواز کو سننا شروع کر دیا، اگر تم نے ہر بار اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، تو کچھ بدلتا ہے۔ شروع میں یہ مشکل ہوگا، بہت مشکل، کیونکہ تمہاری فیلنگز تمہیں کھینچیں گی، لیکن آہستہ آہستہ یہ خاموش آواز اسٹرانگ ہونے لگتی ہے، اور تمہارے احساسات کمزور ہونے لگیں گے، اور ایک دن تم نوٹس کرو گے کہ تم ریئیکٹ نہیں کر رہے، تم چن رہے ہو۔ یہی اصل آزادی ہے۔ یہ آزادی یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہے کرو، یہ آزادی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکو، اور یہی ایک بالغ انسان کی پہچان ہے۔ اب تم نے ایک چیز صاف دیکھ لی ہے کہ تمہارے اندر دو آوازیں ہیں، ایک آواز جو تمہیں آسانی کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک آواز جو تمہیں صحیح کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ کب وہ وقت آئے گا جو تمہیں اسٹرگل نہیں کرنا پڑے گا؟ سچ سننا چاہتے ہو؟ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے، ہمیشہ کے لیے، ہر دن، ہر فیصلہ تمہیں چوز کرنا ہوگا، اور یہی وہ بات ہے جو زیادہ تر لوگ قبول نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے جب سب کچھ آسان ہو جائے، جب انہیں اسٹرگل نہ کرنا پڑے، جب وہ
فطری طور پر صحیح کام کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا دن نہیں آتا، کیونکہ تم انسان ہو اور انسان کے اندر ہمیشہ یہ جنگ رہے گی۔ تم ہمیشہ کچھ چیزیں چاہو گے جو تمہارے لیے اچھی نہیں ہوں گی، اور تم ہمیشہ کچھ چیزیں نظر انداز کرنا چاہو گے جو تمہارے لیے بہت ضروری ہوں گی۔ یہی انسان ہونے کی حقیقت ہے۔ اب یہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس حقیقت کو قبول نہیں کرتے، وہ ہر بار آسان راستہ چنتے ہیں اور پھر اپنی زندگی سے شکایت کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، لیکن وہ پھر بھی صحیح طرف کھڑے رہتے ہیں۔ یہی فرق ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو الگ کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کے اندر جنگ ہی نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہ کس طرف کھڑا ہوتا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کو دیکھو۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تم جانتے تھے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن تم نے نہیں کیا؟ کتنی بار تم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور پھر توڑ دیا؟ کتنی بار تم نے کہا میں بدلوں گا اور پھر وہی پیٹرن ریپیٹ ہوا؟ یہ سب اسی جنگ کا حصہ ہے، اور جب تک تم اس جنگ کو قبول نہیں کرو گے تم اس میں جیت نہیں سکتے، کیونکہ تم ہر بار سرپرائزڈ ہو جاؤ گے کہ یہ کیوں مشکل ہے، میں کیوں جنگ لڑ رہا ہوں، جب حقیقت یہ ہے کہ اسٹرگل نارمل ہے، یہ ہونا ہی ہے۔ اور جب تم یہ قبول کر لیتے ہو تو تمہارا پرسپیکٹیو بدل جاتا ہے، اور تم اسٹرگل سے بھاگتے نہیں، تم اسے سمجھتے ہو، تم اسے ہینڈل کرتے ہو، تم اسے اپنے خلاف نہیں لیتے، بلکہ اسے اپنی گروتھ کا حصہ سمجھتے ہو۔ یہی میچورٹی ہے، بردباری ہے، یہی بالغ ہو جانا ہے، ایڈلٹ ہو جانا ہے۔ اب ایک اور گہری بات سمجھو، جب تم بار بار صحیح چیزیں چنتے ہو تو کیا یہ جنگ آسان ہو جاتی ہے؟ ہاں، تھوڑی آسان ہو جاتی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی، کیونکہ تمہارا جسم ہمیشہ رہے گا اور وہ ہمیشہ اپنی بات کرے گا، لیکن تمہاری طاقت یہ ہے کہ تم اس کی بات ماننے کے پابند نہیں ہو۔ تم چن سکتے ہو ہر بار، ہر دن، اور یہی چوائس تمہاری زندگی بناتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر جنگ ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ جنگ آئے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم آسان راستہ چنو گے یا صحیح راستہ؟ یہی وہ فیصلہ ہے جو ہر بار تمہیں ڈیفائن کرے گا۔